کہ روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہگار جن کے لیے جہنم لازم اور واجب ہو چکی تھی ان کی بخشش ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ روزے کی وجہ سے ہے اور دعا کی وجہ سے ہے، تو افطار کے وقت خصوصی سے دعا کرنا وہ اجابت کی گھڑی۔ کشمیر لائف کے خیبر آج کی ملاقات رمضان اسپیشل میں آپ سب ناظرین کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ ناظرین، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور جیسا کہ آپ سب واقف ہوں گے، اس شمارے میں ہم رمضان کی فضیلت، مقصد اور عبادت کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے چیف ایڈیٹر آف نصرت الاسلام اینڈ سیکرٹری آف متحدہ مجلس علماء جموں اینڈ کشمیر جناب مولانا سید رحمان شمس صاحب کو۔ تو آئیے ان سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا اس شمارے میں خیر مقدم۔ شکریہ۔ مولانا صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان چل رہا ہے اور رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ تو لوگوں کی سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اس مہینے میں۔ تو آپ ہمیں بتائیے، روزے اور افطار میں جو ہے دعا مانگنے کے اصل آداب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا، یہ خیر و برکت اور یمن و سعادت کا انتہائی عظیم الشان مہینہ رواں دواں ہے۔ آخری عشرہ، بلکہ اب اس کے بھی 3 دن گزر چکے ہیں اور عشر رحمت بھی مکمل ہو چکا ہے، عشر مغفرت کی بھی تکمیل ہو چکی ہے، اب عشر نجات ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، ان کے جو انعامات ہیں، اکرامات ہیں، وہ پورے جوبن پر ہیں، اب بالکل کلائمیکس پر۔ تو اس ماہ مقدس میں ایک تو قرآن مجید میں جب اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے، سورہ البقرہ کے اندر پوری تفصیل ہے روزے کی فرضیت، اس کے اعمال، اس کے فضائل، اس کے مسائل، اس کی حکمت، اس میں کیا رموز پنہا ہیں۔ تو عجیب بات ہے، ان روزوں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے حضرت حق جل ذکرہ نے دعا کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ یہ آیت 182 نمبر کی ہے اور یہ بالکل جب ماہ رمضان کی تفسیر اللہ تعالیٰ ذہن نشیں کرا رہے ہیں اہل حق کے، مسلمانوں کے، تو مان دعا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اور رمضان میں انتہائی مناسبت ہے اور روزوں کا تصور یا رمضان کا تصور دعا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ راشد کے فرزند ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن مجید کی اس آیت کے تناظر میں ان کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ جو ہی افطار کا وقت آتا تھا وہ اپنے تمام گھر والوں کو جمع کر لیتے تھے، دوست احباب بھی آ جاتے تھے، پھر خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی، اس کو آپ پہلے سمجھ لیں، ہمارے ناظرین اس کی تفسیر تھوڑی سی ذہن نشی کریں۔ ایک صحابی نے جو دیہاتی تھے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکاریں؟ اگر وہ دور ہے تو ہم بلند آواز سے ان کو پکاریں گے، اور اگر قریب ہیں تو ہم آہستہ پکاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہرحال شہرک سے قریب ہیں۔ تو ارشاد باری ہوا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، تفسیر ابن کثیر انتہائی مشہور اور اہم ترین قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی قریب، تو ان سے کہیے آپ کہ میں بالکل ان کے قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور جب وہ دعا کے لیے مجھے پکارتے ہیں تو ان کی پکار پر میں لبیک کہتا ہوں۔ اور ان کو چاہیے کہ مجھ سے طلب کریں، مانگیں۔ اور دعا کے حوالے سے پہلے میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہوں گا۔ جناب صادق المصدوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، کریکس اور اس کا خلاصہ، جتنی عبادات ہیں۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ تو دعا کا ماہ رمضان اور روزوں سے تعلق، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ لازم و ملزوم۔ آپ نے افطار کی بات کی،
جی وہ اجابت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ہے دن بھر فاقہ، بھوک پیاس اور سختی، اس کے بعد جب وہ اللہ کے نام سے افطار کرتا ہے اور روزہ کشائی کرتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اسے۔ دوسری ارشاد فرمایا کہ ان لقاء الرحمن، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، ظاہر ہے وہ مرنے کے بعد اس کی تفصیل آئے گی، روزے دار جب اللہ سے ملے گا تو روزہ چونکہ ایسا عمل ہے جس کے بارے اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انا اجزا بہا، کہ میں اپنے ہاتھوں سے خود ہی اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ اب اس کی تشریح میں محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنے نیک اعمال ہیں، نماز جیسی عبادت جس کو ام العبادت کہا گیا، تمام عبادتوں کی ماں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خدمت خلق ہے، اور بھی خیر کے جتنے کام ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، ان تمام نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلائیں گے۔ نمازیوں کو یہ بدلہ ملنا چاہیے، حاجیوں کو یہ ملنا چاہیے، اور نیک کام کرنے والوں کو یہ صلہ ملنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن روزے دار کے بارے ارشاد ہوا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کو بدلہ دوں گا، جہاں میں خود اس کا بدلہ بنوں گا۔ اب جہاں تک دعا کی بات ہے، وہ خاص طور سے افطار کے وقت اجابت کی گھڑی ہوتی ہے، چونکہ اب روزہ کشائی کا وقت ہے، روزہ کھولنا ہے۔ ایسے مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری طرح متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں جناب سرور کائنات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اس حدیث کو کوٹ کیا ہے شیخ الحدیث علامہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں جنت البقیع کے اندر وہ مدفون ہیں، بہت بڑی ہستی۔ انہوں نے حدیث اپنی کتاب میں کوٹ کی ہے کہ روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہ گار جن کے لیے جہنم لازم اور واجب ہو چکی تھی، ان کی بخشش ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ روزی کی وجہ سے ہے اور دعا کی وجہ سے ہے۔ تو افطار کے وقت خصوصی سے دعا کرنا، وہ اجابت کی گھڑی۔ احادیث میں مختلف روایات ہیں، جب ہم افطار کی تیاری کرتے ہیں تو مشہور دعا ہے وہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اس دعا سے آغاز ہوتا ہے۔ اور اس سے قبل ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین روایت فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان میں جب افطار کا وقت ہوتا تھا، قریب بالکل، اور بالکل چند لمحات رہ جاتے تھے، تو جناب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو اپنی 2 انگلیوں میں اٹھاتے تھے اور اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں آپ شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ اکثر نوٹ کیا کہ ماہ رمضان کی آمد سے قبل جب بھی چاند نظر آتا تھا رمضان کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور منور چہرے کا رنگ فق ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، حتیٰ یتغیر لونہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب ظاہر ہے اماں نے بڑی بے چینی سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب بھی ماہ رمضان کا چاند دکھتا ہے تو آپ کے چہرے انور میں تبدیلی آ جاتی ہے، زردی چھا جاتی ہے، یوں سمجھے کہ آپ ایک طرح سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، اعمال کی اللہ کے نزدیک جو عظمت اور قدر و قیمت ہے اس اعتبار سے، اور پھر روزے کا جو مقام ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں روزوں کے حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ ہو جائے، رمضان کی روزے کی حالت میں دعا کرنے میں، تلاوت کرنے میں، ذکر و اذکار میں، اللہ سے مانگنے میں، روزہ رکھنے میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے چہرے کے رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ کتنا اہم ترین عمل ہے۔ اور پھر اس میں دعا کی قبولیت کی جو بات ہے، دعا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی واقف ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتعداد ارشادات، اس میں ایک اہم ارشاد ہے الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ویپن، اور یہ ہتھیار، اس سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسان کی بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں،
اس کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں، جنت جنت کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا جاتا ہے. تو دعا خاص طور سے ماہ رمضان میں افطار کے وقت اس کی بڑی اہمیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگتے تھے جو احادیث میں مندرج ہیں. آپ نے صحابہ کرام کو اس کی تلقین کی، اور صحابہ کا بھی معمول تھا کہ وہ افطار سے قبل باقاعدہ پوری پابندی سے نہ صرف اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی ملت کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا گو رہتے تھے. کیونکہ اسلام ایک انسانیت کا مذہب ہے، اس میں رواداری ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے، بھائی چارگی ہے، ریلیجس ٹالرنس ہے، برداشت ہے، تحمل ہے. ایک جو اہم ترین خوبیاں ہو سکتی ہیں کسی سوسائٹی کی، کسی بہتر انسان کی، وہ تمام چیزیں دین اسلام میں موجود ہیں، اور بلکہ اسی کی دائن ہیں. تو ماہ رمضان میں کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا یہ صرف احادیث سے ثابت ہے، بلکہ تمام اسلاف اور بزرگان دین کا معمول بھی رہا ہے. جی ہاں مولانا صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے جو رمضان کے آخری 10 دن ہوتے ہیں اس میں اعتکاف فرماتے ہیں لوگ. تو آپ مجھے بتائیے اسلام میں اعتکاف کے معنی اور اہمیت کیا ہے؟ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ماشاءاللہ، بڑا ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے. اعتکاف کا بھی خاص تعلق ہے ماہ رمضان کے اس آخری عشرے کے ساتھ. آپ کے شاید نوٹس میں ہو کہ یہ جو روزہ ہے یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا. سن 2 ہجری میں جہاں روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ بھی فرض ہوئی. سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ بھی ہوا. تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے مسلمان اب تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. قبلہ ہمارا وہی تھا جس کو قبلہ اول کہتے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مسجد حرام ہمارا قبلہ بنے، جو حضرت ابراہیم حضرت آدم کے دور سے اصل قبلہ تھا. تو بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے. قد نرى تقلب من وجهك في السماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اب ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، اب آپ اپنا قبلہ تبدیل کر لیں. چنانچہ آقا علیہ السلام نے اپنا قبلہ تبدیل فرمایا سن 2 ہجری ماہ رمضان. یہ 3 بڑے اہم واقعات پیش آئے ہیں سن 2 ہجری میں، یعنی رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور پھر تحویل قبلہ. اور اسی کے ساتھ جنگ بدر، جو پہلی کفر اور باطل کی مار کا آرائی ہے، فیصلہ کن جنگ ہے، وہ بھی سن 2 ہجری میں ماہ رمضان میں لڑی گئی ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اعتکاف کا تعلق ماہ رمضان کے آخری عشرے سے، اور جو ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. 9 سال آپ کی زندگی نے وفا کی رمضان کی فرضیت کے بعد. سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور سن 11 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. مسلسل 9 سال آپ جہاں روزے رکھتے تھے وہاں اعتکاف بھی فرماتے تھے. اعتکاف کا حکم بھی قرآن میں. اب اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم اعتکاف کی ہے جو واجب ہو جاتی ہے، وہ نظر اور منت کا اعتکاف. مثلا ہم نے آپ نے کسی نے کوئی اللہ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی یا منت مانی کہ میرا فلاں کام اگر ہو جاتا ہے تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا. وہ کام اس کا ہو گیا، کوئی مسئلہ تھا، کوئی پروجیکٹ تھا، کوئی مرحلہ تھا، اللہ نے کامیابی عطا کی، تو اب وہ اعتکاف اس پر واجب ہو گیا. اس میں وقت کی بھی قید نہیں ہے، 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن، جو وہ اس نے بہتر سمجھا ہے وہ اعتکاف کرے گا، لیکن وہ واجب ہے، انتہائی ضروری ہے، قرض رہ جائے گا. دوسرا اعتکاف جس کا تعلق ماہ رمضان سے ہے، ان دنوں جس کا بڑا چرچا ہے، مساجد آباد ہیں، اس کا تعلق ماہ رمضان کے آخری عشرے سے. 20 رمضان ہوا، مغرب سے قبل معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کو خانہ خدا میں آ کے ڈیرا ڈال دینا ہے. اب اس میں تھوڑی تفصیل ہے. سب سے زیادہ اجر و ثواب کہاں پر ہے؟
اعتکاف کا سب سے زیادہ اجر و ثواب خانہ کعبہ میں. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں. اور تیسرا درجہ اعتکاف کا اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین. جی. اور چوتھا جہاں زیادہ اجر و ثواب ہے معتکف کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے وہ ہے مسجد جامع جو شہر کی قصبے کی سب سے بڑی مسجد ہو. اس کے بعد اپنے محلے کی وہ مسجد جہاں پر 5 وقتہ جماعت سے نماز ہوتی ہو اور جمعہ کا بھی اہتمام ہو. اگرچہ بعض فقہاء نے اس میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے کہ جمعہ کا ہونا ضروری نہیں ہے, وہ جمعہ کے لیے کسی اور مسجد میں بھی جا سکتا ہے, لیکن 5 وقت کی جماعت کی نماز ہونی ضروری ہے. یہ اعتکاف 10 دن کرنا ہے. 20 کی شام کو مسجد میں آ جانا ہے جہاں اعتکاف کرے گا, اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو اعتکاف اس کا مکمل ہو گیا. اعتکاف کے معنی ہوتا ہے اردو میں ہم اپنی زبان میں کہیں گے دنیا سے کٹ کر بس اللہ کے در پہ آ کے ڈیرا ڈال دینا. اتنا اجر و ثواب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. علامہ شعرانی ایک بہت بڑے محدث, بہت بڑے اسلامی رائٹر, مفکر اور مفسر, انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی کشف الغمہ. اس میں حدیث ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اعتکاف کیا اللہ کی رضا کی خاطر تو اسے اعتکاف کی وجہ سے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. جس طرح ایک حج آپ تصور کریں, انسان کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح معصوم بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. تو ایک حج کا وہ اجر و ثواب, لیکن یہاں 2 حج ہیں 2 عمرے ہیں. مزید ارشاد فرمایا جس نے اعتکاف کیا اس کے اور جہنم کے بیچ اللہ تعالیٰ 3 بڑی بڑی خندق, بڑے بڑے ہول گڑھے وہ حائل کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جہنم میں جانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. تیسری بڑی سعادت کہ اسی اعتکاف کا جو ایام ہے, پیریڈ ہے, دور ہے, اس میں شب قدر آ جاتی ہے. تاخراتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. 21 ہے, 23 ہے, 25 ہے, 27 ہے, 29 ہے, یہ سب راتیں اسی آخری عشرے میں ہیں. خاص طور سے 27ویں شب جس میں زیادہ لوگ اہتمام کرتے ہیں, اور بعض احادیث سے سراغ بھی ملتا ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہوتی ہے تو یہ رات بھی اس کو مل جاتی ہے آٹومیٹک. اور پھر معتکف وہ اگر سویا ہے, لیٹا ہے, خاموش بیٹھا ہے, تب بھی عبادت میں شامل ہے, وہ اس کا کھاتا چل رہا ہے. اچھا ایک بات اور عرض کروں, لیکن یہ جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں اسلامی فقہ کے ٹرمز کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آبادی پر اعتکاف تو لازم ہے, لیکن اگر محلے کے 2-4 نے اعتکاف کر لیا, 1-2 نے کر لیا, تو پوری آبادی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. تیسرا اعتکاف نفل ہے. اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے, نہ زمانے کی قید ہے, نہ رمضان کی قید ہے. ایک انسان مسجد میں جاتا ہے, اس نے کہا مجھے معتکف ہو گیا, خاموش چپ چاپ بیٹھا ہے جب تک نماز ہو رہی ہے, وہ بھی اعتکاف کی ایک شکل ہے. اچھا ایک اور مسئلہ میں آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا اپنے انتہائی باوقار اور محترم ناظرین کے لیے کہ ہماری مائیں بیٹیاں جو ہیں خواتین, وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. ان کے لیے اس کے رہنما اصول کیا ہے؟ خواتین خواتین کا رہنما اصول یہ ہے کہ ان کی جو نماز کی جگہ ہے یا نماز کا کوئی خاص کمرہ اگر ہے وہیں پر وہ بیٹھی رہیں, وہیں سے وہ ڈائریکشن بھی دے سکتی ہے اپنے گھر والوں کو, بچیوں کو, نوکرانیوں کو, بیٹیوں کو کہ صاحب یہ پکاؤ, یہ کرو, وہ نہ کرو, اور تسبیح بھی پڑھ رہی ہیں بیٹھیاں, ان کا اعتکاف گھر میں ہوتا ہے. بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے اعتکاف فرمایا, اور 1 مہینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا آغاز کیا 1 سال, تو 10 دن آپ نے شروع کے اعتکاف کیے. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ کے 7 اور صحابہ بھی معتکف تھے. ارشاد ہوا کہ مجھے تلاش تھی شب قدر کی, لیکن اس عشرے میں شب قدر نہیں ملی, تو اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. 10 دن اور آپ نے کنٹینیو کیا, گویا کہ 20 دن ہو گئے. پھر 20ویں دن آپ نے اعلان فرمایا کہ اب بھی مجھے شب قدر کا سراغ نہیں ملا ہے, اس کو مسلسل جاری رکھو. پھر 30 دن کا اعتکاف ہو گیا, گویا کہ 1 سال آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا. اور آخری سال جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا, وصال حق ہے آپ کا, دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں, تو 20 دن اعتکاف فرمایا. بہت بڑا اہم عمل ہے, اور اس میں جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور یہ حقیقت ہے, اب اللہ کے دربار میں آ کے انسان ڈیرا ڈال دیتا ہے. اب وہ پڑا ہے وہاں, اب اللہ تعالیٰ تو رحیم کریم, تو بس جب تک اس کی مغفرت نہیں ہو جاتی وہ تو ہلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت عمومی کا اعلان فرماتے ہیں, اور بے پناہ اس پر نوازش ہوتی ہے, کرم ہوتا ہے. میں نے احادیث بھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اس کے علاوہ اور بے شمار فضیلت ہے اعتکاف کی. جی مولانا صاحب, اگر کوئی شخص اعتکاف کر رہا ہو
اور وہ اعتکاف توڑ دے تو اس کی تلافی کیسے کر سکتا ہے، یا اگر مجبوراً اسے اعتکاف توڑنا پڑے تو کن حالات میں توڑ سکتے ہیں؟ جی اعتکاف اگر ٹوٹ جاتا ہے، مثلا مسجد سے وہ نکل گیا قصداً عمدن، یا کوئی عذر پیش آ گیا، شدید بیمار ہو گیا، آج کل جس معاملات ہیں، انسان ہے بہرحال بشر، تو اعتکاف اس کا بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے، اگر روزہ نہیں رہا، مثلا کوئی اور عذر پیش آ گیا، ایسی حالت میں وہ تو چانس گیا، اس کی تلافی اب ہو نہیں سکتی۔ تو بس یہ کہ انسان توبہ استغفار کرے، چونکہ فرض عمل تو تھا نہیں کہ صاحب اس کو دوبارہ ہمیں کرنا ہے، اب وہ چانس گیا۔ اب یہی ہے کہ انسان اللہ سے رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو خواہی نہ خواہی یا قصداً عمدن غلطی ہو گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ غفور رحیم۔ جی ہاں مولانا صاحب، آخری سوال ہے آپ کی طرف، اگر ایک انسان توبہ کرنا چاہے عام طور پر یا رمضان میں ہی، تو کیا اخلاص ہے، کس حساب سے، مطلب کیسے انسان اچھی طریقے سے توبہ کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ دراصل توبہ کا دروازہ تو تا قیامت کھلا ہوا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، ایسٹ سے ویسٹ میں ڈوبتا ہے، تو قرب قیامت میں سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکلنا شروع ہوگا۔ بڑی تفصیل ہے، تو لوگ گھبرا جائیں گے، بڑی لمبی رات ہوگی وہ۔ تو جب وہ سورج، جی ہاں، قیامت کی اہم ترین نشانی ہے، تو جب سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ آفیشیلی ایک طرح سے سمجھے بند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرے یہ ہے کہ حالت غرغرہ، انسان جب موت کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، جس کو سکرات موت کہتے ہیں، آخری لمحات اور عالم غیب اس کے سامنے کھل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جنت کے اجر و ثواب کی حیثیت سے جو کچھ اس کے مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتے ہیں، اس کی جھلکیاں۔ تو اس وقت کوئی توبہ کرنا چاہے تو وہ توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اس سے قبل، یعنی غرغرہ سے قبل، حالت سکرات سے پہلے، یا پھر سورج جب مغرب سے نکلے اس سے قبل، ہر وقت دروازہ کھلا ہے۔ خاص طور ماہ رمضان، یہ تو توبہ استغفار کا مہینہ ہے ہی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جی، تم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، ناہنجار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرتے رہتا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ معصوم ہیں، قرآن شاہد ہے، سورہ فتح اس کی تفسیر میں بھی نہیں کر سکتا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہیں، چھوٹے بڑے، اگر قصدن بھی ہیں، عمدن ہے، حالانکہ ہے نہیں، آپ معصوم ہیں، لیکن بیفور ٹائم اللہ نے سب معاف کر دیا، اعلان عام آپ کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اللہ کے حضور 70 سے 100 مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ وہ ہستی، دراصل ہمیں تعلیم دینا مقصد ہے، تو ہم جیسے لوگ خود توبہ استغفار کرتا رہنا چاہیے۔ بلکہ ایک بزرگ کہتے ہیں، ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہماری وہ توبہ بھی دوسرے توبہ کا ایک طرح سے حقدار ہے، تبھی وہ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو توبہ انسان کرتا رہے، شرمندہ رہے، پشیمان رہے، تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے اس کے کھاتے میں، اس کے نام اعمال میں، تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا عمل ہے جس کو کرتے رہنا ہے، بے شمار فضیلت قرآن و حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، اور توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ جی ہاں، شکریہ مولانا صاحب، آپ آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس بابرکت مہینے میں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ مولانا صاحب، یہ ہمارے اسپانسرز خیبر سیمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ اچھا چلے، شکریہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، رمضان صرف روزہ رکھنے کا نہیں، بلکہ اپنی دل اور اپنے روح کو پاک کرنے کا ایک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہی نہیں کرتا، بلکہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ بھی دیتا ہے۔ اس مہینے کی برکت سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور محبت کو فروغ دیں۔ دعا یہی رہے گی کہ یہ رمضان ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ آج کی اس ملاقات میں بس اتنا ہی۔ باقی معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ۔